بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک نیک صالح بزرگ محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ کر سویا کروں گا، اور پھر بلا ناغہ پڑھتا رہا۔ ایک شب میں اپنے کمرے میں درود شریف پڑھ رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اتفاق سے میری بیوی بھی اسی کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ خواب دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کے دروازے سے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے کمرہ چمک اٹھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میرے پیارے امتی، تو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، آ میں اس منہ کو بوسہ دوں جس سے تو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ مجھے یہ خیال کر کے کہ چہ نسبت خاک را بالم پاک شرم آئی تو میں نے منہ پھیر لیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا تو ایسی خوشبو مہکی کہ جس کے آگے تمام دنیاوی خوشبوئیں ہیچ تھیں، اور اس خوشبو کی مہک سے میری بیوی بھی بیدار ہو گئی، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، بلکہ میرے رخسار سے 8 روز تک خوشبو کی لپٹیں نکلتی رہیں، اور یہ سب خیر و برکات درود شریف کی ہیں۔ میرے عزیزو، اکثر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جب درود شریف ورد کر رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشبو محسوس کی جاتی ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ جب آپ توجہ اور حضور قلبی سے درود شریف پڑھتے ہیں تو جسمانی طور پر بے شک آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، لیکن روحانی طور پر آپ در حقیقت دربار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کو پرورش روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہوتے ہیں جس کے سامنے دنیا کی تمام خوشبوئیں بیکار ہوتی ہیں، اور یہ خاصہ صرف درود شریف جیسی عظیم الشان عبادت میں ہی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو حلاوت ملتی ہے، قرآن پڑھنے والوں کو کیف و سرور ملتا ہے، ذکر الہی کرنے والوں کو روحانی سکون میسر ہوتا ہے، لیکن مشاہدات بہت کم نصیب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس درود شریف پڑھنے والوں کو حلاوت بھی ملتی ہے، کیف و سرور بھی ملتا ہے، روحانی سکون بھی ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر قدم قدم پر مشاہدات و برکات نصیب ہوتی ہیں، جس سے ذاکر کے دل میں درود شریف کی عظمت، محبت اور یقین کامل روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ درود شریف کے ذاکر کے انگ انگ میں انوار و تجلیات کا ایک ایسا سیل رواں جاری ہوتا ہے کہ اہل نظر دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ درود شریف کا عامل ہے۔ اور بسا اوقات یہ بھی ممکن ہو جاتا ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے
کہ جس سے انسان تھکتا نہیں ہے، یعنی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلا تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ خوشبو درود شریف کے نور کی ہی ہوتی ہے جو انسان کے منہ سے جاری ہو جاتی ہے، اور یہ خوشبو انسان کو یہاں تک محسوس ہوتی ہے کہ اگر وہ پانی پیے تو اس میں بھی اس کو خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، کھانا کھائے تو اس میں بھی خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب انسان مزید روحانی ترقی کرتا ہے درود شریف کے راستے میں تو اس کے بدن سے بھی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ خاصہ ہے درود شریف کا۔ درود خوشبو سے متصل ہے۔ تو میرے عزیزو، لوٹ آئیے اس راستے پر کہ جس پر قدم قدم پر خیر و برکت، عافیت اور بھلائی ہے، ثواب بھی ہے، سکون بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ یہ دنیا کا واحد وہ راستہ ہے جہاں سے کوئی ناکام و نامراد نہیں لوٹتا، کیونکہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ عبادت مقبول ہی مقبول ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے خاص کر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست آپ پر رحمت و سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ رد کر دیے جاؤ، ٹھکرا دیے جاؤ، ناکام و نامراد واپس کر دیے جاؤ؟ آپ کو تو جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بن کر دیکھیے۔ کئی ہزار سالوں کے تجربے سے یہ بات شاہد ہے کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹنے والا کامیاب و کامران ہو گیا۔ سب سے بڑی مثل حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، آپ نے کتابوں میں بھی پڑھی ہوگی اور سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ کئی سو سال تک روتے رہے، اپنے گناہوں پر مغفرت اور بخشش طلب کرتے رہے، لیکن جواب نہ آیا۔ آخر ایک دن اسی نام مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ پاک سے اپنی بخشش کروائی۔ تو آپ کو بھی اس راستے پر کامیابی ضرور ملے گی، اور اگر فی الوقت کامیابی نہیں بھی مل رہی تو جان لیجئے کمی ہے ابھی ہمارے اندر، اپنے آپ کو کامل بنانے کی ضرورت ہے۔ درود شریف اس طرح سے پڑھیے کہ جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے، بلکہ اتنا پڑھیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پوچھیں کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، مانگو کہ عطا کیا جائے گا۔ کہتے ہیں نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک خود آپ سے آپ کی رضا پوچھے تو لازم ہے کہ آپ پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیجیے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسی میں ہی ہے کہ آپ ان پر رحمتیں اور سلامتی بھیجتے رہو، یعنی درود شریف پڑھتے رہو، اور زندگی کا حاصل بھی یہی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔